بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں لوگ کینچے یا بنٹے جن کو کہتے ہیں وہ کھیلا کرتے تھے، وہ جو گولیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اور وہ انگلی کے ساتھ اس کا یوں نشانہ بنایا جاتا تھا، یا کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ یوں تاک کے نشانہ مارا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے مختلف گیمز ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ ایک دائرہ لگایا جاتا تھا، دائرے میں کینچے لگائے جاتے تھے، اور اس کے بعد اس کو انگلی کے ساتھ نشانہ کیا جاتا تھا۔ جتنے کینچے دائرے سے باہر چلے جاتے تھے اتنے آپ کے ہو جاتے تھے۔ ایک تو یہ طریقہ کار تھا۔ کچھ یہ تھا کہ آپ زمین میں گڑھا کرتے تھے اور ایک چھوٹا سا کنواں بناتے تھے، یا پنجابی میں اس کو خط بھی کہتے ہیں، وہ آپ بنا لیتے تھے، اور پھر آپ وہ تاکتے تھے، اور آپ کے نشانے سے جتنے وہ اس گڑھے سے باہر آ جاتے تھے وہ آپ کے ہو جایا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں جب آپس میں وہ کھیلتے ہوئے کوئی ہار رہا ہوتا تھا یا کسی نے بے ایمانی کرنی ہوتی تھی تو وہ بنٹے لے کے بھاگ جاتا تھا، یا وہ سرکل کو ختم کر دیتا تھا، یا وہ جو خط ہوتا ہے، کھتی ہوتی ہے، یا وہ جو گڑھا ہے اس میں پانی ڈال کے وہ چلا جاتا تھا، کیونکہ وہ پھر وہی بات ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یہ سلسلہ ہو جاتا تھا۔ نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے، یہ اس کی مصداق بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بعد میں جب آپس میں ان کی صلح صفائی ہو جاتی تھی تو پھر ہوتا یہ تھا کہ ایک نیا گڑھا بنایا جاتا تھا یا کھتی بنائی جاتی تھی، اور اس میں پھر لوگ دوبارہ کھیلتے تھے۔ پھر کسی کی نیت خراب ہوتی تھی، پھر وہ اس پہ آ کے پانی ڈالتا تھا اور بھاگ جاتا تھا۔ یہ بچوں کا ایک سلسلہ رہا ہے، اور اس کو کہتے تھے بے ایمانی اور اپنے مقصد کے تحت کھیلنا۔ اب خبر جو میرے پاس ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ جو امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی ہے اس کی ایک سینئر رکن ہیں بریٹ شرمن۔ بریٹ شرمن صاحب 12 مارچ کو تقریباً دن 1:39 پہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پلیزڈ ڈاکٹر محمود واز ایبل ٹو کم ٹو مائی ہوم ٹوڈے ٹو ڈسکس ریسنٹ ڈیولپمنٹ ان پاکستان. Also pleased that former PM Khan took the time to discuss issue with us by phone. Will soon release our video statement. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر محمود، یہ ڈاکٹر محمود ہیں جی آصف محمود صاحب، اور جب یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے تو اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ان سے متعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی نے دوستوں کو، احباب کو، اپنے حلقہ احباب کو کہا تھا کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، اور امریکہ میں جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کو بھی خاصا ان کی سپورٹ کے لیے ابھارا تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑے کارآمد شخص ہیں امریکہ میں۔ یہ آصف محمود صاحب سے جی بریٹ شرمن ملے، اور انہوں نے کہا جی وہ میرے گھر آئے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ جو ریسنٹ پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہیں اس سے متعلق عمران خان سابق وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے ٹائم لیا ہے فون پر بات کرنے کے لیے، اور ہم اپنی ویڈیو سٹیٹمنٹ جلد یہ جاری کریں گے۔ یہ اب وہ ٹویٹ کرتے ہیں 12 تاریخ کو دن 1:45 پہ 12 مارچ کو۔ اس کے بعد حضور والا ساتھ ہی یہ خبر سامنے آتی ہے کہ جو بریٹ شرمن صاحب ہیں ان کے ساتھ جو خان صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے، یہ خبر میں اگر آپ کو ہو بہو پڑھ دوں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ آپ کو بہت سی باتیں کلیئر کر دے گی۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ملکی صورتحال پر امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سینئر رکن بریٹ شرمن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ عمران خان سے گفتگو کے بعد بریٹ شرمن نے اپنے ایک بیان میں پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے فروغ پر زور دیا اور طاقت کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حکام کو آزادی اظہار رائے کو یقینی بنانا چاہیے۔ انہوں نے ذلت شاہ کی موت اور ارشد شریف کے قتل کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بریٹ شرمن نے پاکستان پر بیان امریکی ڈیموکریٹ پارٹی کے رکن ڈاکٹر آصف کے ساتھ کھڑے ہو کر دیا۔ ڈاکٹر آصف نے بھی 2 روز قبل پاکستان میں سیاسی صورتحال پر عمران خان اور پی ٹی آئی کی حمایت میں بیان جاری کیا تھا۔ اب یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اب امریکہ سے رابطے ہو رہے ہیں اور رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے۔ آپ کو یاد ہوگا 27 مارچ 2022 اسلام آباد میں جب پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے پی ٹی آئی کے جلسے میں، اس میں ایک کاغذ لہرایا گیا تھا، اور وہ کاغذ جو تھا اس کو ایک امریکی خط کا نام دیا گیا تھا، پھر اس کو سائفر بھی کہا گیا۔ بعد میں اس سے آڈیو لیکس بھی آئیں کہ کس طرح ان کو خط بتانا ہے، کیونکہ عوام کو سائفر کی سمجھ نہیں آنی، اس لیے خط بتایا جائے۔ یہ جو سارا معاملہ تھا امریکی سازش کا، اور ایک سینٹیمنٹ پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم میں جے یو آئی، جماعت اسلامی، گو امریکہ گو کے نام پہ ریلیاں نکالتے تھے،
اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ساتھ ملا لیتے تھے. قاضی حسین احمد صاحب کی جو جماعت اسلامی کا دور تھا وہ تو ساری سیاست ہی گو امریکہ گو تھی. پھر وہ کرتے کرتے جب انہوں نے مشرف صاحب کو ایل ایف او دیا, جب مولانا فضل الرحمان نے اور قاضی صاحب نے مل کے, تو وہاں سے جا کے بات پھر نکلی. پھر یہ ٹھنڈے ہوتے گئے, کچھ ماڈریٹ ہوتے گئے, لیکن وہ سینٹیمنٹ موجود ہے. امریکہ کے خلاف پاکستان کے اندر ایک جذبہ موجود ہے. 27 مارچ 2022 کو عمران خان نے اس جذبے کو کیش کیا, لوگوں کو ساتھ ملایا اور اپنی کارکردگی ناکارکردگی تمام معاملات کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا اور لوگ ساتھ مل گئے. اور امریکی سازش اور پھر بعد میں جو انٹرویوز ہوتے رہے, جو باتیں ہوتی رہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح امریکی سازش سے منہ پھیرا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ برابر کے تعلقات رکھے, تو پھر ہم کیوں ٹائم لیتے ہیں امریکی کانگریس مین سے؟ ہم کیوں امریکہ کو پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کا شکوہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں بتاتے ہیں امریکہ کو کہ یہاں پہ جو ہے وہ جمہوری رویوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ ہم تو ان سے آزادی چاہتے ہیں. ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے برابر کے تعلقات چاہتے ہیں. جب آپ کسی کو بتائیں گے کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ حضور آئیے ہمارا مسئلہ حل کیجیے, اور جب وہ طاقتور بھی ہوگا, وہ صاحب اختیار و اقتدار بھی ہوگا, تو وہ آپ کا مسئلہ تو حل کر دے گا لیکن اپنا لچ فرائی کر جائے گا. اور پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے غلامی. آپ امریکہ کو اپنا لچ فرائی کرنے کا موقع کیوں دے رہے ہیں؟ اب بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ وہ کینچے کھیلنے والے بچے, اب عمران خان صاحب نے اس وقت اس کھت میں یا اس گڑھے میں جو پانی ڈالا تھا, اب وہ نیا گڑھا بنانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ میری گیم میرے رول. اب دوبارہ سے جو ہے وہ, کیونکہ کہہ چکے ہیں کہ میں امریکی سازش کو پیچھے چھوڑنا چاہ رہا ہوں, اب اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ معاملات بڑے اچھے ہو جائیں اور غلامی شامی وہ سب چیزیں پیچھے رہ جائیں. تو وہ ایک نیا ہے, کیونکہ یہ ایک بندہ جس نے پارلیمنٹ 2 اسمبلیاں توڑ دیں, جو قومی اسمبلی سے پہلے نکلتا ہے, پھر لگتا ہے کہ اب میرا سیاسی نقصان ہوگا تو واپس آ جاتا ہے, اسمبلی کو گھر کی باندی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے. اس کا مقصد کیا؟ اپنی سیاست. پاکستان کے عوام کو, پی ٹی آئی کے ہمارے فالوورز دوستوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حضور یہ امریکی سازش صرف ایک لالی پاپ تھا جو آپ کے منہ میں دیا گیا اور آپ اس کے پیچھے چباتے چباتے آپ آ گئے. اب جو ڈرائنگ روم میں باتیں ہو رہی ہیں, اب جو لابنگ ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات سیدھے کرنے کے لیے, اب آپ سوال کریں کہ غلامی کہاں ہے؟ وہ کون سی غلامی تھی جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے تھے؟ کیوں کہتے ہیں انسانی حقوق کے شکوے کرتے ہیں؟ اب یہ بھی ایک جواز ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے. اس وقت جب یہ موجودہ حکومت کے لوگ کہتے تھے امریکہ سپر پاور ہے, تو آپ کہتے تھے اللہ سپر پاور ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, اللہ رب العزت جو ہے وہ طاقت کل ہے ان کے پاس, وہ تمام چیزوں پہ قادر ہیں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن دنیا کے کچھ معروضی حالات ہیں. یہ کیا تماشا ہے کہ آپ جب چاہیں رخ کبھی ادھر موڑ دیں, کبھی ادھر موڑ دیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیں؟ آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب یہ جو نئے کینچے اور بنٹے کھیلنے کے لیے نیا گڑھا بنایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں سوچیں. پچھلے میں کیا فالٹ تھا, یہ سوچنا پڑے گا. امریکی غلامی کے نام پہ یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا. یہ موجودہ حکومت کی کارکردگی ہم کہتے ہیں کہ انتہائی نالائق, انتہائی نااہل ہیں. لیکن آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ کو سیاسی فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو تو پاپولیرٹی آپ کی جاری ہے, حکومت کے اپنے مزے جا رہی ہیں. پس کون رہا ہے؟ پس لوگ رہے ہیں, عام لوگ رہے ہیں, غریب لوگ رہے ہیں. خواہ وہ اسکول ٹیچر ہے, خواہ وہ کلرک ہے, خواہ وہ پولیس والا ہے, خواہ وہ درزی ہے, خواہ وہ حجام کا کام کرتا ہے, خواہ وہ کوئی آٹو میکینک ہے, وہ کوئی بھی ہے, وہ پس رہا ہے. پسنے والے وہ لوگ ہیں. پسنے والے نہ پی ٹی آئی کے اکابرین ہیں, نہ حکومت کے اکابرین ہیں. استعمال کیوں کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ کر رہے ہیں. سیاست میں یہ ہوتا ضرور ہے, لیکن اتنے بڑے یو ٹرن اور لوگ پھر بھی اس کی تائید کریں اور اپنی صفائیاں دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان, یہ آپ کے اور ہمارے مستقبل کا سوال ہے. اگر آج ہم اس بات پہ سوچیں گے نہیں کہ اس وقت بات ٹھیک تھی امریکہ کی مخالفت یا آج امریکہ کی حمایت ٹھیک ہے, یہ جو دوسرے لوگ بات کرتے تھے کہ اعتدال کے ساتھ چلیں, ماڈریٹ چلیں, وہ ٹھیک تھے, یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.